رانیہ کلاس لے کر فری ہوئی تو اپنی کلاس فیلو کے ساتھ کیفیٹیریا میں چلی آئی۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ ایک سپ لیتے ہی اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ کپ رکھ کر اس نے اتھل پتھل ہوتے دل کے ساتھ کال ریسیو کی۔ ہیلو رانیہ، کیسی ہیں آپ؟ مختوم شاہ نے کال اٹینڈ ہوتے ہی استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ رانیہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ می ٹو، اس وقت آپ کہاں ہیں؟ مختوم شاہ نے مختصراً کہا اور پھر سوال کیا۔ وہ میں یونیورسٹی میں ہوں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ رانیہ نے کچھ اٹکتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ رانیہ، اس دن میں نے آپ سے کہا تھا میں دوبارہ کال کروں گا، مگر حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ میں بات نہیں کر سکا، مگر آج مجھے آپ سے لازمی بات کرنی ہے۔ کیا آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر مجھ سے مل سکتی ہیں؟ اب میں آپ سے فیس ٹو فیس بات کرنا چاہتا ہوں، مختوم شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تو یونیورسٹی میں ہوں، آپ سے کیسے مل سکتی ہوں؟ رانیہ نے الجھتے ہوئے جواباً کہا۔ آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر میں آپ کو یونیورسٹی سے پک کر لیتا ہوں، مختوم شاہ نے پر امید لہجے میں اجازت طلب کی، مگر دوسری جانب مکمل خاموشی چھا گئی۔ رانیہ، آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں، مختوم شاہ نے اس کی خاموشی کی وجہ محسوس کر لی تھی۔ ڈاکٹر مختوم شاہ، میں بھائی اور ڈیڈی کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی، اور ابھی بھی ڈرائیور میرے ساتھ موجود ہے، اس لیے میں نہیں مل سکتی۔ رانیہ نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے ملنے سے معذرت کر لی۔ ٹھیک ہے، کیا آپ یونیورسٹی میں ملاقات کر سکتی ہیں؟ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کم از کم اس پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، 1 گھنٹے تک فری ہو جاؤں گی، آپ کتنی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے؟ رانیہ نے سوچتے ہوئے اسے اجازت دی۔ آپ کے فری ہونے تک میں وہاں پہنچ جاؤں گا، مختوم شاہ نے رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ رانیہ فون بند کر کے مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ آخر مختوم شاہ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ دونوں خاندانوں کے مابین تعلقات سے بھی واقف ہے۔ اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ میر سائیں، بڑی اہم خبر لے کر آیا ہوں، اگر اجازت دے تو عرض کروں؟ ساجد نے پھوڑی سانسوں کے درمیان جملہ مکمل کیا۔ میر سجاول بلیک سوٹ میں مربوط نفاست سے بال بنائے ڈارک گلاسز کے ساتھ اس خوبصورت موسم کا ہی حصہ لگ رہا تھا۔ اس نے کارنر میں کھڑے اپنے عزیز جان گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس وقت ساجد کی مداخلت اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ پیشانی پر ڈھیروں پل پڑ کے مگر اہم خبر کے ذکر پر تھوڑا تجسس پیدا کیا تو ساجد کی خیر ہو گئی۔ کہو، میر نے مختصراً کہا۔ خبر ملی ہے معظم شاہ ایک ہفتے بعد بیرون ملک جا رہا ہے۔ اس کی فلائٹ صبح 6 بجے کی ہے، جس کے لیے وہ رات 12 بجے شہر کے لیے روانہ ہوگا۔ ساجد نے کہتے ہوئے داد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آخر وہ میر سجاول کے مطلب کی خبر لایا تھا۔ میر سجاول گھوڑے کی گردن اور سر سے ہلاتے ہوئے بظاہر بے نیاز سا بنا وہ بغور ساجد کو سن رہا تھا۔ یکدم چونک کر ساجد کی طرف دیکھا۔ خبر پکی ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ بالکل سائیں، 100% پکی ہے، غلط نکلی تو جو چور کی سزا وہ میری، ساجد نے پورے وثوق سے کہا۔ اس کے پورے اعتماد انداز پر میر سجاول نے یقین کرتے ہوئے ہنکار بھرا۔ خبر تو واقعی اہم ہے۔ میر کے چہرے پر دلکش مگر خطرناک سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ساجد، تم زبردست بندوبست کرنے کی تیاری کرو، اس سے اچھا موقع مجھے پھر نہیں ملے گا، کیونکہ معظم شاہ رات میں شہر تک کا سفر بہت کم کرتا ہے۔ اس پر اٹیک کرنے کا یہی صحیح وقت رہے گا، اور ہاں، جب وہ گاؤں کی حدود سے بالکل باہر نکل جائے، حملہ اسی پر اسی وقت کرنا ہے تاکہ اسے دور دور تک مدد نہ مل سکے۔ وہ بلا تاخیر پلان ترتیب دے رہا تھا۔ میں وہ اسے تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا۔ اپنے بندوں کو یہ سب باتیں اچھی طرح سمجھا دینا۔ اگر تمہاری طرف سے اس کام میں ذرا سے بھی لاپرواہی ہوئی اور وہ زندہ بچ گیا تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میر سجاول نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ ساجد جو بغور اسے سن رہا تھا، آخر بات پر ہڑبڑا کر میر کی طرف دیکھا اور سر ہلانے لگا۔ یہ موقع میرے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، اور دیکھو، اس کام کے لیے گاؤں سے باہر کے بندوں کا انتظام کرو جو ماہر ایکسپرٹ ہوں، جن کا نشانہ کبھی نہ چوکا ہو، جنہیں اپنے کام میں مہارت حاصل ہو، کسی بھی قسم کی سچویشن ہینڈل کر سکیں، معظم شاہ کے گارڈز کا بھرپور مقابلہ کریں۔ یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ وہ کس سلسلے میں جا رہا ہے، اکیلا ہے یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ میر غمگین لہجے میں ہدایات دے رہا تھا جو ساجد پورے انہماک سے ذہن نشین کر رہا تھا۔ سائیں، میں دیکھتا ہوں، یہ تو آرام سے پتہ چل جائے گا وہ کیوں جا رہا ہے، اور آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ ایسے کچھ بندے ہیں میری نظر میں جو آپ کو ضرور خوش کریں گے۔ میں کل ہی ان گاؤں بلوا کر اپنی ملاقات کروا دیتا ہوں۔ ساجد نے اسے مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ میر سجاول نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ صبح جو کام تمہیں دیا تھا اس کا کیا بنا؟ میر سجاول نے اب اپنے گھوڑے کو رائڈنگ کے لیے کورل سے باہر نکال رہا تھا۔
جی سائیں، آپ کا پیغام بیوی تک پہنچا دیا تھا۔ ساجد کے منہ سے زرتاج کا نام نکلتے نکلتے رہ گیا تھا، جس پر وہ دل ہی دل میں شکر منانے لگا، ورنہ میر نے اس کی زبان کھینچ لینی تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسی غلطی پر میر کے ہاتھوں بری طرح پٹ چکا تھا۔ میر نے ہنکار بھرا، پھر ایک ہی جست میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ آنکھوں میں ڈارک گلاسز چڑھائے، گھنی مونچھ اور قدرے بڑی ہوئی شیپ میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ زرتاج سے ملنے کا وقت اس نے شام 4 بجے طے کیا تھا اور ابھی دن کے 12 بجے تھے۔ باقی 4 گھنٹے کا طویل انتظار اسے انتہائی صبر آزما لگ رہا تھا، مگر آج کے سہانے موسم میں اس کے دل نے شام میں ہی ملاقات کی خواہش کی تھی، اس لیے بڑی بے صبری سے وہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ وہ صبح سویرے ہی زرتاج کی دید سے سیراب ہو جاتا۔ لیکن آج وہ زرتاج کے ساتھ بھرپور طریقے سے موسم انجوائے کرنا چاہتا تھا، یوں مجبوراً خود پر جبر کیے ہوئے تھا۔ معظم شاہ پچھلے 15 منٹ سے واش روم میں بند شاور لے رہا تھا۔ عروش اس کے بیدار ہونے سے پہلے فریش ہو کر بیٹھ گئی۔ پوری رات اس کے لیے پریشان ہونے کے باوجود شاہ نے اٹھنے کے بعد اس سے معذرت کرنا تو دور، ایک نگاہ غلط بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے چہرے پر ابھر آنے والے زخموں پر انگلیاں پھیری تو بے اختیار اسے رونا آ گیا۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ اس چہرے کے ساتھ میں خالہ جان کا سامنا کیسے کروں گی؟ انہیں کتنا دکھ ہوگا، مگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے چھپایا بھی تو نہیں جا سکتا، اس نے بے بسی سے سوچا۔ یا اللہ، آپ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آزمائی جاؤں، مجھے نہ کردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ پلیز شاہ کے دل میں میرے لیے رحم پیدا کر دیں۔ اس نے روتے ہوئے دعا مانگی اور آنسو صاف کرتے ہوئے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی۔ شاہ کے لیے کپڑے وہ پہلے ہی نکال چکی تھی اور ناشتے کے متعلق شاہ نے کوئی فرمان جاری نہیں کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ناشتہ سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں ہی کرے گا۔ عروج سر پر دوپٹہ جمائے سست قدموں سے چلتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی اور دھیمے سے لہجے میں سلام کر کے ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مختوم شاہ، زینب اور رخسانہ بیگم نے بیک وقت سلام کا جواب دیا، جو پہلے سے وہاں موجود تھے۔ رخسانہ بیگم نے والہانہ اس کی طرف دیکھا، مگر اس کا ستا ہوا چہرہ اور گالوں پر تازہ ترین انگلیوں کے نشانات دیکھ کر حق تک رہ گئی۔ ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ چند لمحے وہ حیرت اور صدمے سے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ مختوم شاہ کی آنکھوں میں بھی تعصب کی لہریں ابھری تھیں۔ اسے معظم شاہ پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ زینب عروش کے برابر والی چیئر پر بیٹھی تھی، نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ عروش، یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں مارا ہے اس نے تمہیں؟ کس بات پر لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ رخسانہ بیگم کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا، مگر آواز نہایت کمزور تھی۔ خالہ جان، دراصل میں واش روم میں گر گئی تھی، جس کی وجہ سے چوٹ لگ گئی۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہماری کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ عروش نے ٹھہر ٹھہر کر دھنستہ جھوٹی بات بنائی، کیونکہ اگر وہ سچ بولتی تو لڑائی کی وجہ بھی بنانی پڑتی۔ عروش بیٹا، مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں جانتی ہوں یہ سب کس نے کیا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس طرح میری موجودگی میں تم پر ظلم کر سکتا ہے؟ بتاؤ، کیوں مارا ہے اس نے تمہیں؟ انہوں نے نرمی اور پیار سے اس کی ہمت باندھ دی۔ اماں، آپ کو اس سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ آپ کی بھانجی نہیں، میری بیوی ہے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ جو مرضی کروں، مجھے ٹوکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ عروش تذبذب کا شکار تھی جب معظم شاہ نے ڈائننگ روم میں قدم رکھا اور غمگین لہجے میں سنجیدگی سے کہتے ہوئے عروش کے عین سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پورا حق ہے میرا کہ میں عروش پر کی گئی تمہاری زیادتیوں کا جواب طلب کروں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ایسا کیا کر دیا اس نے جو تم نے اسے وحشیوں کی طرح پیٹا ہے؟ رخسانہ غضبناک لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا اور میری بیوی کا پرسنل میٹر ہے، میں کسی کو بھی انٹرفیئرنس کی اجازت نہیں دوں گا۔ دوسری بات، کچھ تو ایسا کیا ہوگا اس نے جو مجھ سے مشتعل کر گیا، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے نظریں عروش کے چہرے پر گاڑ دیں۔ عروش نے سٹ پٹا کر نظریں جھکا لی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ شاہ، تم کیا سمجھتے ہو؟ میری بچی پر یوں ظلم کرو گے اور میں چپ رہوں گی؟ سڑک سے اٹھا کر نہیں لائے ہو تم اسے، بھانجی ہے وہ میری۔ آئندہ اگر تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک منٹ، عروش کو تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گی، سمجھے تم؟ اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہارے باپ نے زندگی بھر بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا ہے، تم ان سے مختلف سوچ کیسے رکھ سکتے ہو؟ برہمی سے کہتے ہوئے انہوں نے منہ پھیر لیا۔ یہ رخسانہ شاہ ہی تھی جو اس پر گرج برس رہی تھی، ورنہ وہ تو کسی کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ مگر اب لب بھینچے خاموشی سے سن رہا تھا۔ ماں بیٹے کی تکرار میں مختوم شاہ اور زینب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اٹھو، تم کمرے میں جاؤ۔ خبردار، تم نے اگر میری اجازت کے بغیر کمرے سے قدم بھی باہر نکالا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ شاہ انگلی سے عروش کو اوپر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے دھاڑا۔ رخسانہ بیگم سے ملنے والی ذلت کی بھڑاس اس نے عروش پر نکال دی۔
अरूज बदहवास होकर फौरन ही अपनी जगह छोड़कर खड़ी हुई, चेयर पीछे धकेल कर तकरीबन भागते हुए डाइनिंग रूम का दरवाजा अबूर कर गई। शाह, ये क्या हरकत है? उसने अभी नाश्ता भी नहीं किया था। रुखसाना बेगम ने अफसोस से उसे जाते हुए देखा। अम्मा, एक दिन नाश्ता नहीं करेगी तो मर नहीं जाएगी, वो संजीदगी से कहते हुए हाथ में पकड़ा चाय का कप टेबल पर रखकर चेयर धकेल कर खड़ा हो गया। मखदूम शाह ने मुलामत भरी नजर मौसम शाह के बेतासुर चेहरे पर डाली। रुखसाना बेगम ने अपना सर थाम लिया। डाइनिंग रूम से निकलकर वो मर्दाने की तरफ जा रहा था। मुलाजमा पर नजर पड़ी तो उसे आवाज देकर रोक लिया। नसरीन। जी शाह साईं। मुलाजमा पलक झपकने में उस तक पहुंची और सर झुकाकर मोतबाना खड़ी हो गई। नाश्ते की ट्रे तैयार करो और ऊपर मेरे रूम में पहुंचा दो, हरी अप। मुलाजमा को हुक्म देकर उसने मर्दाने में जाने की बजाय लॉन का रुख लिया। मुलाजमा सर हिलाकर किचन की तरफ चल पड़ी। मौसम सुबह से ही बेहद खूबसूरत था। पूरा आसमान अबर आलूद हो रहा था। हल्की हल्की फवार बरस रही थी जो वक्फे से धुआंधार बारिश में बदल जाती। और भला ये कैसे मुमकिन था कि इतने हसीन मौसम में मीर सजावल को जरताज की याद न सताए, दिल उससे मुलाकात के लिए न मचले। हस्बे तवक्को मीर का पैगाम उसे स्कूल में ही मिल चुका था कि शाम 4 बजे शहर जाने वाली सड़क किनारे वो उसका इंतजार करेगा। साथ हुक्म भी था और धमकी भी कि किसी भी तरह जरताज उससे मिलने के लिए पहुंचे वरना वो खुद आ जाएगा। उसकी ये धमकी कारगर साबित हुई थी और अब जरताज काफी देर से सेन में बैठी बेचैनी से पहलू पर पहलू बदल रही थी और माँ को मौसम के पकवान बनाते हुए देख रही थी। जरताज, आज आराम नहीं करेगी? आज तो बारिश की वजह से बच्चे भी पढ़ने नहीं आएंगे। उसकी माँ ने उसे उस वक्त बैठे देखा तो टोकना जरूरी समझा, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वो पूरी दोपहर सोकर गुजारती थी। पता नहीं क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही, शायद आपके पकौड़ों की खुशबू की वजह है, सरताज ने खनकती हुई आवाज में हंसते हुए माँ से कहा। यकदम ही उसको मीर से मिलने जाने का बहाना मिल गया। अम्मा, मैं ये पकोड़े नासी के घर ले जाऊं? उसे आपके हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है। वो अक्सर मुझसे कहती रहती है कि अम्मा जब पकोड़े बनाए तो मुझे ज़रूर खिलाना। उसने बात बनाई। हैं, उसने कब खाए? उसकी माँ अचंभे से बोली। उसने एक बार खाए थे बरसात में, आपको याद नहीं? बहुत पुरानी बात है, सरताज झट से बोली। अच्छा ठीक है, ले जा, मैं प्लास्टिक की थैली में बांध देती हूँ ताकि भीग ना जाए, वो कहते हुए शॉपर ढूंढने लगी। सरताज कमरे में भाग गई। जल्दी से आईने में देखकर बाल सवारे, आंखों का काजल डालने से ही उसका हुस्न तो आदशा हो जाता था। उसे खुद को नुमाया करने के लिए किसी भी किस्म के मेकअप या कीमती कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती थी। सादगी में भी जहाँ जाती छा जाती थी। वो बाहर निकली तो माँ ने उसे शापर थमाया और संभल कर जाने की ताकीद करके अपने काम में मगन हो गई। सरताज सर हिलाकर माँ को खुदा हाफिज कहते हुए घर से बाहर निकल आई। शॉपर को चादर के पल्लू में दबाए वो घर से निकलकर चोर नजरों से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। बारिश की वजह से गलियां कदरे सुनसान पड़ी थीं। शहर की तरफ जाने वाली सड़क का रास्ता उसके घर से काफी दूर था, मगर अच्छा खासा रास्ता वो तेज कदमों के साथ तय कर चुकी थी। सड़क भी दूर से ही दिखाई देने लगी थी जब सामने से आती हुई मौसम शाह की गाड़ी पर उसकी नजर पड़ी और जरताज के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। उसका दिल धक से रह गया। रानिया कैफेटेरिया के बाहर बेंच पर बैठी हुई थी जब उसकी नज़र सामने से आते हुए मखदूम शाह पर पड़ी। वो दुपट्टा दुरुस्त करते हुए खड़ी होगी। हेलो, आपको ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? मखदूम ने नज़दीक पहुंचने पर सवाल किया। नहीं, क्योंकि आप वक्त से पहले ही पहुंच गए हैं, रानिया धीमे से मुस्कुराई। क्योंकि मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहता था, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मखदूम शाह बरजस्ता बोला। रानिया सर झुकाकर अपने पैरों को देखते हुए उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। रानिया, आपने माइंड तो नहीं किया? मैंने आपसे मिलने के लिए इसरार किया, उसने झिझकते हुए पूछा। माइंड में तब करती जब आप बाहर मिलने पर इसरार करते। आप मेरे लिए अजनबी नहीं हैं, मगर फिर भी मैं अपने पेरेंट्स के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। आई होप आपने भी माइंड नहीं किया होगा, रानिया ने साफ गोई से कहा। गुड, ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता था, मखदूम शाह ने उसे सराहते हुए तमहीद बांधी। रानिया, आपके लिए मेरी पसंदीदगी अब छुपी हुई तो नहीं है, मगर मैं फिर भी मीर सत्तैन से बात करने से पहले आपकी रजामंदी चाहता हूँ। अगर आपको इतराज़ ना हो तो मैं अपनी फैमिली को आपके घर भेजना चाहता हूँ, मगर आपकी मुकम्मल रजामंदी के बाद। मखदूम शाह धीमे लहजे में अपनी बात मुकम्मल कर गया और रानिया बुरी तरह चेम गई। उसे मखदूम शाह से इस कदर बेतकल्फी की उम्मीद नहीं थी। मखदूम शाह दिलचस्पी से उसके बदलते तासुरात देख रहा था। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो काफ़ी घबरा गई थी। कदर तवक्कुफ से मुश्किल से बोली। मखदूम शाह बेसाख्ता हंस पड़ा।
رانیہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ بھی انٹرسٹیڈ ہیں تو میں اپنا پروپوزل بھیجتا ہوں. اگر آپ نہیں چاہیں گی تو میں آپ کو فورس نہیں کروں گا. مختوم شاہ نے سادگی سے کہتے ہوئے فیصلے کا اختیار اس پر چھوڑ دیا. آپ میری اور اپنی فیملی کے درمیان کشیدگی کو جانتے ہوئے بھی ایسا کیسے سوچ رہے ہیں؟ شاید آپ کو اندازہ نہیں، یہ امپاسبل ہے. رانیہ نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا. نتھنگ از امپاسبل. میں ہر پہلو پر سوچ چکا ہوں اور اگر آپ ساتھ دیں تو میں اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے بھی اسٹیپ لوں گا. اس کے بعد ہی میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا. وہ پر امید تھا. اس معاملے میں میری رائے سراسر مختلف ہے. سجاول بھائی اور معظم صاحب اس کشیدگی کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے. وہ دونوں اس راستے سے نہیں گزرتے جس سے پہلا گزر جائے. کجا وہ اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں اور دشمنی ختم کر دیں. وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی. بڑوں سے زیادہ تو ان دونوں نے دشمنی کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. جعفر انکل اور آپ کے بابا ان دونوں کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں. ایسے حالات میں آپ تنہائی ایسی کوئی کوشش کریں بھی تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے. رانیہ مایوسی سے کہہ رہی تھی اور جو وہ کہہ رہی تھی وہ کچھ غلط بھی نہیں تھا. آئی تھنک ایک نیک کام کے لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان دونوں اجڑ انسانوں کی شے پر کم عمر لڑکے بھی خود کو بہت بڑا غنڈہ سمجھتے ہیں. گاؤں میں معمولی سے جھگڑے پر قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. چھوٹی سی بات پر گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں. معصوم لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں جن کا اس لڑائی سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. اس خونی کھیل کو روکنے کے لیے کسی کو تو کوشش کرنی ہوگی. اگر یہ کار خیر میرے ہاتھوں ہو تو میں خود کو دنیا کو خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا. رہی بات آپ سے شادی کی خواہش کی، اگر وہ نصیب میں ہوئی تو اس دشمنی کے باوجود بھی ہو کرے گی، مگر آپ کی رضامندی کے بعد میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں. آخر میں وہ بم سا مسکرایا. آپ کے ارادے جتنے مضبوط ہیں اللہ نے چاہا تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. جس طرح آپ نے غریبوں کی مدد کے لیے سب کی مخالفت کے باوجود ہاسپٹل تیار کیا، اب مجھے لگنے لگا ہے کہ آپ یہ محاذ بھی سر کر لیں گے. رانیہ نے ہار مانتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے. وہ خود بھی دل سے مختوم شاہ جیسے سلجھے ہوئے سمجھدار انسان کے ساتھ کی مطمئنیت تھی. رانیہ نے اس کی قوت ارادی پر یقین کرتے ہوئے دوبارہ اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا دیے. شاہ کی آنکھ کھلی تو سیدھی نظر عروج کے سوئے ہوئے وجود پر پڑی. وہ کوہنی کے بل اٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. وہ چاہ کر بھی اپنی نظر عروج کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا. وہ پوری رات ڈیرے پر گزار کر صبح 5 بجے روم میں آیا تھا. عروج نے کسمسا کر انگڑائی لی. اس کا ایک ہاتھ اٹھا اور معظم شاہ کے سینے پر لگا. شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زوردار جھٹکے سے دور پٹخ دیا. عروج ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. شاہ خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا. عروج نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور گلے میں اٹکا لیا. اس پہ ڈھنگے پن سے سونا ہے تو اپنا ٹھکانہ دوسرے روم میں کر لو، ورنہ آئندہ اس حرکت پر تمہیں اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دوں گا. اس میں تمہاری رسوائی ہوگی. گھر والوں کو جواب تمہیں دینا پڑے گا، مجھے نہیں. وہ ماتھے پر ڈھیروں بل ڈالے کہہ رہا تھا. عروج کی آنکھیں یکلخت آنسوؤں سے بھیگ گئی. وہ بغیر کوئی جواب دیے بیڈ سے نیچے اتر گئی. وائٹ سوٹ نکال کر ریڈی کرو، میں شاور لے رہا ہوں. 15 منٹ بعد بریک فاسٹ کروں گا جو تم خود تیار کرو گی. اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر حکم صادر کیا. اس کا رخ واش روم کی طرف تھا. عروج کے دل میں آیا کہہ دے میں آپ کی نوکر نہیں ہوں. یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ کے گھر میں ملازموں کی فوج ہے، ان سے کروا لے. مگر اسے شاہ سے کوئی بعید نہیں تھی. اتنی جرأت پر صبح ہی صبح ٹھکائی نہ لگا دے. اس لیے چپ چاپ سلیپر میں پیر ڈال کر ڈریسنگ روم میں آ گئی. اس کے لیے ڈریس سلیکٹ کر کے وہ کچن میں چلی آئی. ناشتہ ٹرالی میں سجائے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو شاہ مکمل تیاری کے ساتھ سلیپ کے بٹن بند کرتا صوفے پر آ بیٹھا. عروج چھو کر اسے بریک فاسٹ سرو کر رہی تھی. یکدم شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ اس کے بریسلیٹ کو بغور دیکھ رہا تھا. شاہ نے 2 انگلیاں بریسلیٹ میں پھنسا کر کھینچا اور نازک سا بریسلیٹ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا. عروج کا بڑی زور سے دل دھڑکا. تمہارے ہاتھ کو اب اس بریسلیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب اسے بھی تمہاری زندگی سے نکل جانا چاہیے، طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بریسلیٹ اپنی سائڈ پاکٹ میں ڈال لیا. عروج کے پلکیں جھکی ہوئی تھی مگر شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھے بنا بھی اس کی اندرونی حالت جانتا تھا. عروج کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں فل اے سی روم میں بھی چمک رہی تھیں. شاہ نے غیر محسوس انداز میں اسے جتا دیا تھا کہ وہ اس بریسلیٹ کی حقیقت سے بے خبر نہیں. عروج کی فیملی کے جو مالی حالات تھے ان میں اس کے پاس اتنے قیمتی بریسلیٹ کی موجودگی کو شاہ کے شارٹ مائنڈ نے ایک پل میں جان لیا تھا کہ وہ کس کی عنایت ہے. اس کے اندر غصے کی ایک تیز لہر اٹھی تھی جسے وہ بمشکل دبائے بریک فاسٹ میں مصروف ہو گیا. اس نے ایک بار بھی عروج کو اپنے ساتھ بریک فاسٹ میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہا تھا. اس دوران عروج سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی. بریک فاسٹ سے فری ہو کر شاہ نے نیپکن سے منہ صاف کیا.
شاہ میں شہر جانا چاہتی ہوں، امی کی بہت یاد آ رہی ہے، اگر آپ شہر جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ عروج نے بڑی مشکل سے اس کو مخاطب کیا تھا۔ رات امی اور ایان کو اتنا یاد نہ کیا ہوتا تو وہ ہرگز اس سے ہم کلام نہ ہوتی۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں شہر جانا چاہیے، تمہیں ان سے ملنا ہے تو انہیں یہاں بلوایا جا سکتا ہے، کل سنڈے ہے، بلوا لوں گا، مگر اب شہر کا نام تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ عروج، میری برداشت کو مت آزماؤ، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، مگر تم نے مجھے مجبور کیا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ میں نے کبھی تم سے محبت کی تھی۔ وہ برہمی سے کہتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عروج دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ میر سبطین کی جدائی سے زیادہ اسے شاہ کی بے باری کا سرد رویہ، اس کی بے توجہی تکلیف دے رہی تھی۔ اپنے روم سے نکل کر وہ کار پوش میں آیا تھا۔ الرٹ کھڑے ڈرائیور اور گارڈز اسے دیکھتے ہی پھرتی میں آگے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور کو شہر لے جانے کا حکم دیا۔ صبح بیڈ پر رونما ہونے والے قصے اور عروج کے ہاتھ میں میر سبطین کے بریسلیٹ نے اس کا موڈ انتہائی خراب کر دیا تھا۔ اب 3-4 دن اس کا گاؤں میں رہنے اور عروج کا سامنا کرنے کا قطعی موڈ نہیں تھا۔ اسی بگڑے ہوئے موڈ میں اس نے بادر نخواستہ نگار کی کال اٹینڈ کی، جس نے 2 مہینے سے شاہ کو دن رات کالز کر کے پریشان کیا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ میں ان دنوں بہت بزی ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، پھر یہ بات تمہارے دماغ میں گھستی کیوں نہیں ہے؟ شاہ نے برہمی سے اسے بے نقد سنائی۔ میں گاؤں آیا ہوں اور بہت بزی ہوں، 1 ہفتے تک میرا کراچی آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، تو مجھے اب دوبارہ کال کر کے تنگ مت کرنا، مجھے جب فرصت ملے گی میں خود تمہیں کال کروں گا۔ شاہ، 6 مہینے ہو گئے ہیں نہ آپ خود آئے ہیں نہ آپ کا چیک آیا ہے، یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے، نگار نے کھنکتی ہوئی آواز میں شکوہ کیا۔ اس پر شاہ کی برہمی کا اثر تو ہوا، مگر پھر بھی ٹھٹائی سے بولی، ہاں ڈونٹ وری، چیک تمہیں مل جائے گا، لیکن کان کھول کر سن لو، اب تو مجھے کال نہیں کرو گی۔ شاہ نے بے نیازی سے کہتے ہوئے تنبیہ کی۔ شاہ، کہیں آپ نے شادی تو نہیں کر لی؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ تم بس یہی سمجھ لو۔ معظم شاہ نے اسے کھل کر بتانے یا چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور اس سے پہلی ملاقات کے بعد وہ اس قسم کے تعلقات اور ملاقاتوں کو خیر بات کر چکا تھا، مگر یہ نگار کسی صورت اس کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا موبائل پھر سے وائبریٹ ہونے لگا۔ اپنے خاص بندے کا نمبر دے کر کال ریسیو کر لی، ورنہ اس وقت وہ کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ عروج کو ہرٹ کر کے وہ خود بھی بے حد مضطرب تھا، مگر اس کی انا اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یس، اس نے موبائل کان سے لگا کر گھمگیر لہجے میں کہا۔ سائیں، پولیس کو حماد کی لاش مل گئی ہے، لیکن ساتھ ایک گڑبڑ بھی ہو گئی ہے۔ اس کی آواز میں پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ کیسی گڑبڑ؟ شاہ کی آواز بے تاثر تھی۔ سائیں، حماد کے گھر والے اس کی موت کے ساتھ بی بی اور ان کے خاندان کی اچانک گمشدگی کو جوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے FIR بھی کٹوا دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، بس تم ان لوگوں پر نظر رکھو، مجھے ایک پل کی رپورٹ چاہیے۔ حاضر سائیں۔ شاہ نے اس کی کال ڈسکنیکٹ کی، پھر ایک نمبر ملائے، اپنے رسوخات استعمال کرتے ہوئے FIR غائب کرنے اور کیس کو ختم کرنے کی ہدایات دیں۔ کچھ دیر کال پر مصروف رہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اس تمام دورانیے میں اس کی پریشانی پر گہری تفکر کی لکیروں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ کال سے فارغ ہو کر اس نے ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ نواز؟ جی سائیں۔ یہ میری طرف سے اپنی بیوی کو دے دینا۔ اس نے پاکٹ سے بریسلیٹ نکال کر اس کی طرف اچھالا۔ ڈرائیور نے چمکتی آنکھوں سے قیمتی بریسلیٹ کو دیکھا اور پاکٹ میں ڈال لیا۔ مہربانی سائیں۔ ہاں۔ شاہ کو وہ بریسلیٹ اپنے پہلو میں کسی زہریلے سانپ کی مانند لگ رہا تھا۔ اسے نکالتے ہی جیسے سکون سا مل گیا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سگریٹ کی کش لیتے ہوئے مسلسل عروج کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ گاڑی کی دبیز خاموشی میں اس کی دھیمی سی بڑبڑاہٹ گونجی۔ ڈمپل گرل۔ زرتاج لمحے کے 1000ویں حصے میں درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ سر سے اڑی ہوئی چادر کو مزید نیچے کھینچ لیا، مگر معظم شاہ کی نظر اس پر پڑی ہی نہیں تھی۔ وہ زرتاج کے سامنے سے نکلتا چلا گیا۔ اف! زرتاج نے گہرا سانس خارج کیا اور وہیں کھڑی رہ کر سوچنے لگی کہ آگے جائے یا واپس گھر چلی جائے۔ وہ اندر تک اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ دل چاہ رہا تھا واپس گھر لوٹ جائے، مگر دوسری طرف میر سجاول کے غصے سے بھی خائف تھی۔ اگر وہ نہیں جاتی تو میر سجاول نے بنفسِ نفیس رات کو گھر پہنچ جانا تھا۔ اسی خیال کے تحت اس کے قدم خود بخود میر کی بتائی ہوئی جگہ کی سمت بڑھنے لگے، جہاں وہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میر سجاول کی نظر نے دور سے آتی زرتاج کو نقاب میں بھی پہچان لیا اور خوشی کے اظہار میں انڈیکیٹر دینے لگا۔ پھر وہ یکدم باہر نکلا اور گھوم کر زرتاج کے لیے فرنٹ ڈور کھول کر کھڑا ہو گیا۔ دلبر، اگر تم آج نہیں آتی تو میں تمہارے گھر پہنچنے کے لیے رات کا بھی انتظار نہیں کرنے والا تھا۔ نزدیک پہنچنے پر اس نے بے اختیار زرتاج کو بازوؤں سے پکڑ کر گول چکر میں گھما ڈالا۔
زرتاج کا دل تو پہلے ہی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میر سجاول کے اتنے والہانہ استقبال پر وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ میر نے زبردست کہکا لگا کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بھرپور نظر زرتاج کے بھیگے سراپے پر ڈالی۔ بارش کی تیز بوچھاڑ نے ان دونوں کو بھگو دیا تھا۔ زری پریشان لگ رہی ہو، سب خیر تو ہے نا؟ زرتاج کی آنکھوں میں لہراتے خوف کے سائے میر سجاول کو بے چین کر گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زرتاج کا نقاب ہٹا دیا۔ میر سائیں، مجھے بس جلدی جانا ہے، شام ہو رہی ہے، بابا بھی گھر پر ہیں، اگر زیادہ دیر ہوگی تو اماں انہیں مجھے بلوانے کے لیے بھیج دیں گی۔ وہ معظم شاہ کا ذکر یکسر چھپا گئی، ورنہ میر سجاول نے فوراً بھڑک جانا تھا۔ دیکھو دلبر، میں 1 گھنٹے سے پہلے تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اگر ضد کی یا منہ بنایا تو تمہارا یہ مونا سا منہ توڑ دوں گا اور ٹائم پیریڈ مزید 1 گھنٹہ بڑھا دوں گا۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں تمام تر لحاظ سے مروت بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے ایک عدد دھمکی سے نوازا اور گاڑی اپنے ڈیرے کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دی۔ زرتاج نے گہری سانس کھینچ کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سامنے سے پڑنے والی تیز روشنی کی کرنیں اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں سنہرا پن پیدا کر کے انہیں مزید دلکش بنا رہی تھیں۔ زرتاج نے 2 پل نگاہ بھر کے دیکھنے کے بعد نظر چرا لی۔ پہلے ہم ڈیرے پر پہنچ کر بارش میں بھیگیں گے، پھر لنچ کریں گے۔ تمہارے ساتھ لنچ کرنے کی خاطر میں ابھی تک بھوکا ہوں، میر نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بے چارگی سے کہا۔ سخت پریشانی کے عالم میں بھی زرتاج کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن میں نے تو لنچ کر لیا اور اب مجھے بھوک بھی نہیں۔ آپ نے میرا انتظار کیوں کیا؟ آپ کھانا تو ٹائم پر کھا لیتے۔ اگر میں نہیں آتی تو کیا آپ رات تک بھوکے رہتے؟ زرتاج نے معصومیت سے سوال کیا۔ میرے دل نے مجھ سے کہا تھا کہ آج لنچ دلبر سائیں کے ساتھ ہی کرنا ہے تو بس کرنا ہے، ورنہ کچھ نہیں کھانا، اس نے مخصوص ضدی لہجے میں کہتے ہوئے بیک سیٹ سے سرخ گلابوں کا بوکے اٹھا کر زرتاج کی گود میں رکھ دیا۔ زرتاج نے بوکے چہرے کے قریب کیا اور گہری سانس کے ذریعے اس کی خوشبو اندر جذب کرنے لگی۔ میر جانتا تھا کہ اسے فلاورز بہت پسند ہے، اس لیے ہمیشہ اس کی کوشش رہتی تھی کہ وہ بغیر فلاورز لیے اس کے پاس نہ جائے۔ میر سجاول نے مسکراتی آنکھوں سے اس کا فلاورز سے لگاؤ دیکھا، تبھی اس کی نظر زرتاج کے ہاتھ میں دبے شاپر پر پڑی۔ دلبر، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے پوچھتے ہوئے خود ہی ہاتھ بڑھا کر شاپر کھولی تو پکوڑے دیکھتے ہی بولا، واہ، یہ میرے لیے لائی ہو؟ یقیناً تم نے اپنے کومل ہاتھوں سے بنائے ہوں گے۔ اس نے فوراً ایک پکوڑا منہ میں رکھ لیا اور دوسرے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ زرتاج خاموش رہی۔ دلبر سائیں، آپ کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، آپ تو پہلی فرصت میں حویلی کی تمام کوکس کی چھٹی کروا دیں گی۔ اس نے زرتاج کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ میں نے نہیں، اماں نے بنائے ہیں، اور یہ میں آپ کے لیے نہیں، نازی کو کھلانے بہانے سے لے کر آئی تھی۔ زرتاج نے پل بھر میں اس کی خوش فہمی دور کر دی۔ میر نے منہ بنایا تو زرتاج بے ساختہ ہنس پڑی۔ وہ لوگ ڈیرے پر پہنچ چکے تھے۔ میر نے گاڑی ڈیرے کے پچھلے حصے میں لے جا کر روک دی، پھر خود باہر نکلا اور زرتاج کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ میر سائیں، مجھے نہیں بھیگنا، کپڑے گیلے ہو جائیں گے تو اماں بہت ڈانٹیں گی۔ زرتاج نے التجا کی، مگر میر اسے تقریباً کھینچتا ہوا شیڈ سے باہر لے آیا۔ یار بات سنو، مجھے بارش بہت پسند ہے اور اب میرے ساتھ تمہیں بھی پسند کرنا پڑے گی۔ تم بار بار انکار کر کے موڈ خراب کر دو گی۔ پلیز موسم کو انجوائے کرو میرے ساتھ، تھوڑی دیر کے لیے اپنی فیملی کو، میری فیملی کو، گاؤں والوں کو، اس پوری دنیا کو بھول جاؤ اور صرف مجھے یاد رکھو۔ اس نے زرتاج کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ میر اس کے شولڈر پر اپنا بازو پھیلائے دور تک پھیلے سبزے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بارش کے پانی سے سارا نظارہ دھل کر شفاف ہو گیا تھا۔ قدرت کے رنگ ہر سو بکھرے ہوئے تھے اور میر سجاول اپنے پسندیدہ موسم میں زرتاج کے ساتھ پر دیوانہ ہو رہا تھا۔ زری، تم بوڑھی بھی ہو جاؤ گی، اسٹک کے سہارے چلو گی، تب بھی ہم ہر برسات میں یہاں آ کر اپنی اس ملاقات کی یادیں تازہ کریں گے۔ زرتاج نے سر اٹھا کر اسے ذرا سا گھورا، جو مسکراہٹ دبائے مزے سے نظریں چرا گیا تھا۔ صرف میں بوڑھی ہو جاؤں گی؟ زرتاج نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں کو کھینچا۔ ظاہر سی بات ہے، تم نے کبھی سنا نہیں، مرد کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، میر سجاول نے بڑی شان سے کہا۔ نہیں، میں ایسی باتیں نہیں سنتی، اور آپ مجھ سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے کیونکہ میں عمر میں آپ سے پورے 7 سال چھوٹی ہوں۔ وہ منہ پھلائے بولی۔ میر سجاول کا خوبصورت زندگی سے بھرپور کہکا فضا میں بکھرا۔ ہاں، پھر جب تم اتنی بوڑھی ہو جاؤ گی کہ اسٹک کے سہارے چلنے لگو گی، تب میں دوسری یا پھر تیسری شادی کر لوں گا، مگر میری محبت صرف اور صرف تمہارے لیے ہوگی۔ ڈونٹ وری، تم کبھی بھی جیلس مت ہونا، یہ مت سمجھنا کہ میر سجاول اب بدل گیا ہے۔
मेरे प्यार और तवज्जो का मरकज़ तुम ही रहोगी। मीर बारिश की बूंदों में नज़र जमाए ज़रताज के चेहरे पर फैलते तहैयर को मुकम्मल नज़रअंदाज किए बोले जा रहा था। ज़रताज ने एक झटके से उसका बाजू अपने शोल्डर से हटाया और बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से चंद कदम आगे बढ़ गई। मीर ने झपट कर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। 100 साल की भी हो जाओगी तब भी मैं तुम्हें यूं ही चाहूंगा। मरते दम तक तुम्हारे लिए मेरी चाहत में कमी नहीं आएगी। दिलबर साईं, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और हमेशा रहोगी। उसने यकदम ही कहते हुए जरताज को बाजू में उठाकर जोरदार चक्कर दे डाला। बारिश की बूंदें जरताज के चेहरे पर गिर रही थीं। उसने आंखें मींच ली। मीर ने पुरशौक नजरों से जरताज को देखा। सरसब्ज नज़ारे से ज्यादा हसीन रंग मीर के चेहरे पर बिखरे हुए थे। बारिश की बूंदें जरताज के गुलाबी चेहरे पर शबनम के कतरों की मानी चमक रही थीं। मीर सजावल मबहूत सा होकर उसे तकने लगा, मगर वहां कोई और भी था जो कीना तोज नजरों से ये मंजर देख रहा था और शायद उन दोनों की मोहब्बत के चांद पर गिरहन साबित होने वाला था। सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर कदम जमाए एक हाथ से रेलिंग पकड़े नजर उठाकर वो ऊपर की जानिब देख रहा था। उसे वहां खड़े काफी देर गुजर चुकी थी। फिर कुछ सोचते हुए धीरे धीरे कदम उठाता सीढ़ियां चढ़ गया। अपने बेडरूम के बाहर लॉक पर हाथ रखे चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अरूश ग्लास वॉल के सामने खड़ी लॉन में बरसती बारिश को देख रही थी। दरवाजे की आवाज पर भी उसने पलट कर नहीं देखा था। वो जानती थी आने वाला शाह के सिवा कोई और नहीं हो सकता। शाह बेआवाज कदमों से चलकर उसके बराबर में खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मेरी सोचों पर भी पाबंदी लगाएंगे? अरूज तिनक कर बोली, क्योंकि पहले ही वो उसके नीचे जाने पर पाबंदी लगा चुका था। अगर मैं चाहूँ तो लगा भी सकता हूँ, मगर लगाऊंगा नहीं। पूछो क्यों? उसने सवालिया नजरों से अरूज के चेहरे पे देखा। पूछो ना। क्यों? वो मबहम सा बोली। क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम सोचो, लेकिन सिर्फ मेरे बारे में, और किसी के बारे में सोचोगी तो बहुत पछताओगी। उसके होंठों पर जहर खुन मुस्कुराहट थी। अरूज नजरें चुरा गई। छत पर चलते हैं, बहुत अरसे बाद बारिश में भीगने का दिल चाह रहा है, वो भी तुम्हारे साथ। आ जाओ। शाह ने अरूज का हाथ थाम कर कहा तो अरूज का हाथ कपकपा गया। लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। न जाने क्यों आज अरूज उसकी हर बात से नफी कर रही थी। शाह ने लब भेंट कर उसकी तरफ देखा और फिर उसका हाथ खींचकर तकरीबन घसीटते हुए उसे छत पर ले आया। शाह अरूज का हाथ पकड़े बहुत देर तक उसके साथ बारिश में भीगता रहा। वो गहरी नजरों से अरूज के भीगे सरापे को तक रहा था। अरूज को उसकी नज़र अजीब से खौफ में मुब्तला कर रही थी। वो शाह के इस तरह देखने पर बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। अरूज, तुमसे पहले बरसात मुझे इतनी भी पसंद नहीं थी, मगर आज तुम्हारे साथ ये मौसम बिल्कुल नया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। शाम इतनी गहरी नहीं होती तो हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते, लेकिन इस वक्त इस मौसम में लॉन्ग ड्राइव मौजू नहीं है। वो बेहद खुशगवार मूड में था। उसका अंदाज आम दिनों के बनिस्बत यकसर बदला हुआ था। वो यूं बात कर रहा था जैसे उन दोनों के माबैन ताल्लुकात हमेशा से खुशगवार रहे हों। उसकी बातों में गुजरी तलखियों का शायबा तक नहीं था। आपका मूड था मौसम एंजॉय करने का तो जल्दी घर आ जाते, बारिश तो सुबह से ही हो रही है। अरूज ने उसके मूड को देखकर ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए नरमी से कहा। मूड तो था, मगर कुछ ज़रूरी गेस्ट आए हुए थे। निकलने का तो बहुत देर से सोच रहा था, मगर निकल नहीं सका। कोई बात नहीं, 2-4 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा तो मैं लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलूँगा। शाह ने फ़ौरन ही प्रोग्राम बताया। अरूज सर हिलाकर रह गई। हमारी शादी जिन हालात में हुई है, अगर ये सब नहीं होता तो मैंने हनीमून भी प्लान किया था। हम आउट ऑफ कंट्री जाते, वहाँ का मौसम यहाँ से भी ज़्यादा दिलकश होता है। वो हाथ पुश्त पर बांधे तासुब से बोला। शाह, अल्लाह की मर्ज़ी में बेती होती है। ये सब इसी तरह होना था, इसलिए अफसोस करने का क्या फ़ायदा। मगर हम अब तो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। आप सब कुछ भूल भी तो सकते हैं ना। ज़िंदगी में हमेशा आगे देखकर चलने से ही आसानियाँ पैदा होती हैं, पीछे मुड़कर देखने से तकलीफ ही होती है। आप कब तक मुझे और ख़ुद को भी यूं तकलीफ देते रहेंगे? मैं कसम खा कर कहती हूँ, मेरी सोच में भी आपके सिवा कोई और नहीं। मेरी सोच आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म होती है। वो नम लहजे में शाह के दिल से अपने लिए बदगुमानी दूर करने की कोशिश कर रही थी। शाह के बदले हुए लहजे ने उसके अंदर हिम्मत पैदा की थी, मगर वो भूल गई थी कि वो मौसम शाह था, जिसकी सोच तक उसकी माँ की भी पहुँच नहीं थी। वो कब क्या सोचेगा और कब क्या करेगा ये किसी को नहीं पता था। उसके दिमाग बैठा शक का कीड़ा एकदम कुलबुलाया। अरुष, तुम हर बार बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मुझसे पहले तुम अपने दिल की सिंहासन पर किसी को बिठा चुकी हो।
میرے ساتھ پر اس موسم میں تمہارے چہرے پر خوشی کے وہ رنگ کیوں نہیں جو رنگ ساحل سمندر پر میر سفتین کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیے تمہارے چہرے پر تھے؟ وہ دل فریب مسکراہٹ کیوں نہیں جو اس کی گاڑی سے اترتے وقت تمہارے چہرے پر تھی؟ میرے ساتھ ہونے پر تمہاری آواز میں یہ اسمردگی کیوں ہے؟ یہ آنکھوں میں نمی کیوں؟ چہرہ مانند کیوں پڑ گیا ہے؟ وہ عروج کو بازوؤں سے پکڑے جھنجھوڑ رہا تھا۔ شاہ کی انگلیاں اس کے بازوؤں میں پیوست ہو رہی تھی مگر شاہ پر وحشت سوار ہو چکی تھی۔ میں کوشش کروں تب بھی اپنے دل میں تمہیں وہ مقام نہیں دے سکتا جو پہلی نظر میں دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے تم اس کی حقدار ہی نہیں تھی۔ مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ معظم شاہ شیرازی پہلی بار کسی کو پہچاننے میں غلطی کر گیا اور اب اس غلطی کی سزا تم زندگی بھر بھگتو گی۔ عروج حسینی، وہ نفرت سے کہتے ہوئے اپنا نام تک عروج کے نام سے الگ کر گیا تھا۔ یہ شاہ کا عروج کے لیے نفرت کا واضح اشارہ تھا۔ عروج اس کے اس قدر کھٹور پن پر سرد پڑ گئی۔ وہ نہ جانے کب تک قسمت کی ستم ظریفی پر سن کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ شاہ اسے چھوڑ کر کب کا جا چکا تھا مگر عروج میں اس کے پیچھے جانے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو گاؤں میں 2 ٹکے کے لوگوں کے لیے اسپتال کھول کر بیٹھ جاؤ گے اور میں خاموش رہوں گا تو تم مجھ سے ہر وہ بات منوا لو گے جس میں میرے خاندان اور میری شان گھٹ جائے، ہماری ناک کٹ جائے؟ نہیں مکتوم شاہ، ہرگز نہیں۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر میر غضنفر علی کی دہلیز پر جاؤں گا، اس سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگوں گا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا مگر یہ کام نہ خود کروں گا نہ تمہیں کرنے دوں گا۔ اس خاندان سے قیامت تک بھی صلح نہیں ہو سکتی جس نے میرا شہزادے جیسا بھائی مجھ سے چھین لیا۔ سرتر شاہ کف اڑا رہے تھے۔ بابا سائنس میں غلط کیا ہے؟ اگر ہم اس دشمنی کو بھلا کر پرانی دوستی کا آغاز پھر سے کریں، ہمارے اس اقدام سے جانے والوں کی روح بھی پرسکون ہو جائے گی اور مزید جانیں ضائع ہونے سے بھی بچ جائیں گی۔ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ جانتی ہوں اس سب کی وجہ تم ہو، تمہاری دی ہوئی سیکھ ہے یہ جو آج میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ تم نے ہی درس دیے ہیں، تم نے ہی معظم شاہ کو میرے خلاف کر دیا۔ میری اجازت کے بغیر وہ میرے دشمن کی بیٹی کو گھر پہ لایا اور اب یہ بھی اس کے ہی نقش قدم پر چل رہا ہے۔ مجھے جھکانا چاہتا ہے میرے دشمنوں کے سامنے تمہاری شہ پر۔ نہ تم اچھی بیوی بن سکی نہ اچھی ماں بن کر بچوں کی تربیت کر سکی۔ سرور شاہ یکدم رخسانہ بیگم پر الٹ پڑے جو سائے پر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مکتوم شاہ کی حمایت کے لیے وہ اپنے شوہر کی کمرہ عدالت میں آئی تو تھیں مگر ایک لفظ نہ کہہ سکی، الٹا مجرم ٹھہرا دی گئیں۔ اماں کا اس بات میں کوئی عمل دخل نہیں، یہ سراسر میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ آپ ان کو کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ ان کو ہی کیوں معتل الزام ٹھہراتے ہیں جبکہ ان کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ مکتوم شاہ ماں کو صفدر شاہ کے عتاب کا نشانہ بنتے دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ تم دونوں ماں بیٹے کی محبت رنگ لانی تھی، معلوم تھا مجھے ایک دن تم دونوں مجھے رسوا کرواؤ گے۔ مجھے تم سے امید تو پہلے بھی کبھی نہیں تھی مگر تمہاری اس بات نے تو مجھے مایوسی کی آخری حدود پر لا کھڑا کیا ہے۔ تمہیں شادی کے لیے پوری دنیا کی لڑکیاں چھوڑ کر میر غضنفر کی ہی بیٹی ملی تھی۔ صفدر شاہ تعصب سے سر ہلانے لگے۔ معظم شاہ کو پتہ چلے گا تو وہ الگ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال دو، سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں اس خاندان سے رشتہ جوڑنے دوں گا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ اب دفع ہو جاؤ تم دونوں اس کمرے سے، اور مکتوم شاہ اب تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ پھر اپنے ساتھ اپنی ماں کو بھی یہاں سے لے جانا اور پھر کبھی اس حویلی میں قدم مت رکھنا۔ میں سمجھ لوں گا میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ ان دونوں کو شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے پشت کر پر کے مکتوم شاہ نے مزید ان سے بحث کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ وہ شکستہ قدموں سے ماں کو تھامے ان کے بیڈ روم سے نکل گیا۔ معظم شاہ کے خاص کارندے نے ڈیرے سے کچھ دور جھاڑیوں میں سے چھپ کر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے جلد سے جلد یہ خبر بڑھا چڑھا کر معظم شاہ تک پہنچانا اپنے اولین فرض سمجھا۔ شاہ سائیں، میں حویلی سے کام ختم کر کے گھر جا رہا تھا تب راستے میں میر سجاول ہمارے گاؤں کی ایک چھوکری کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ وہ بیچاری رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی مگر میر سجاول اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہا تھا۔ مجھے تو بہت غصہ آیا مگر میں نے سوچا پہلے شاہ سائیں کو خبر کر دوں، وہ خود ہی اسے لگام ڈالیں گے۔ اس نے ہاتھ باندھے مکاری سے یوں بات بیان کی کہ شاہ یکدم ہی بھڑک اٹھا۔ اس حرام زادے کی اتنی جرأت ہوگی کہ وہ میرے علاقے کی لڑکی کو راہ میں روکے؟ اس خبر پر شاہ بری طرح بلبلا گیا تھا۔ اس نے کال ملائی اور فون کان سے لگائی، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ اوف، آج لگتا ہے اپنی موت کو یاد کر رہے تھے اس لیے مجھے کال کی ہے۔ ویسے اپنی موت اور قبر کو یاد کرتے رہنا چاہیے، وہ کیا ہے نا، اس سے موت کی سختی سے ڈر نہیں لگتا۔ میر سجاول نے کال اٹینڈ کرتے ہی تیر برسانا شروع کر دیے۔ میر سجاول، موت کو تم اپنی یاد کرو،
बल्कि दिन गिनना शुरू कर दो। पिछली बार तो बच गए थे, इस बार मौत को भी मौका नहीं देने दूंगा। तुमने मेरे गांव की इज्जत पर मैली निगाह डाली है, इस हरकत का खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शाह ने दांत पीसकर कहा। हाँ हाँ हाँ, इस मामले में मेरी किस्मत बड़ी जोर है, मगर इस बार तुम बच के रहना, क्योंकि मेरा दाव कभी खाली नहीं जाता। इलेक्शन कैंपेन वाला वाकया तुम इतनी जल्दी भूले तो नहीं होगे? मीर ने जबरदस्त कहका लगाकर उसे मजीद सुलगाया। मीर सजावल, मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए कॉल नहीं की। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर अब मेरे इलाके की लड़की का रास्ता रोकने की जरूरत की या आस पास भी नजर आए तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मेरे इलाके की हर लड़की की इज्जत मेरी इज्जत के बराबर है, और अगर उसकी इज्जत पर जरा सी भी आँच आई तो मैं बरसों पुरानी कहानी दोहराने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, और तुम समेत तुम्हारे पूरे खानदान को गरक कर दूंगा। शाह ने गजबनाक लहजे में उसे वार्निंग दी। शाह, तुम भी मेरी बात ज़हन नशीन कर लो कि वो तो सिर्फ मेरी है। उससे मैं तुम्हारी नाक के नीचे से ले जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अब तुम्हें पता चल ही गया तो यूं ही सही, मगर मेरे और उसके बीच में आने की गलती की भी मत करना, वरना तुम्हारे आबाई कब्रिस्तान में हवेली के एक और लाडले शाह की कब्र का इजाफा हो जाएगा। मीर ने उसे दबाने के लिए बात के इख्तिताम पर जबरदस्त कहका लगाया। तुम सिर्फ रात के अंधेरे में छुपकर मुझ पर वार कर सकते हो, सामने से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस दिन मैं तुम्हारे सामने आ गया, कलमा पढ़ने की भी मोहलत नहीं दूंगा। इसलिए फिर याद दहानी करवा रहा हूँ, मेरे रास्ते में आने की हरगिज़ कोशिश मत करना। जरताज मेरा इश्क है, उसे मैं हासिल करके रहूंगा। मीर ने सर्द लहजे में कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शाह बुरी तरह तलमला गया। मीर सजावल ने उसकी धकती रग पर हाथ रख दिया था। खादिम हुसैन, नज़र रखो इस पर, अब ये उस लड़की के करीब नजर ना आए। और क्या नाम बताया उस लड़की का? शाह ने रुक कर इस्तफसार किया। साईं, जरताज। हाँ, जरताज। उसके बाप से कहो शाह का हुक्म है जल्द से जल्द कोई लड़का देकर उसका ब्याह करने की तैयारी करे। मैं इस मामले में एक लम्हे की भी ताकीद नहीं चाहता। उसके लिए शादी की तैयारी में खर्च होने वाली रकम का भी इंतजाम कर देना। बस जल्द से जल्द उसकी शादी होनी चाहिए। तब तक तुम उसके घर में होने वाले तमाम मामलात से मुकम्मल बाखबर रहोगे। तुम्हारी एक लम्हे की भी गफलत मुझे बड़े नुकसान से दो चार करवा सकती है। जी साईं, खादिम हुसैन ने फौरन तायद में सर हिलाया। मैं 15 दिन के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, मगर अब लगता है मुझे ये ट्रिप भी कैंसिल करना पड़ेगा। उस कमीने का कोई भरोसा नहीं, मेरे पीछे ये कोई गुल ना खिला दे। मखदूम शाह तो बिल्कुल बेकार इंसान है, और आजकल वो इस खानदान का बहुत हमदर्द भी बना हुआ है। अगर मीर सजावल ने कोई मसला क्रिएट कर दिया तो बाबा साईं अकेले हैंडल नहीं कर सकेंगे। मेरा यहाँ मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। जी साईं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। आपकी तरफ से होने वाले हमले पर भी वो अब तक खामोश है। उसकी ये खामोशी ख़तरनाक है, हमें एहतियात करनी होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। कल सुबह ही जरताज के बाप को पकड़ता हूँ। दर हकीकत खादिम हुसैन मुअज्जम शाह से भी ज़्यादा फिक्रमंद था। अगर मीर सजावल कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो खादिम हुसैन भी उसकी ज़िद में आएगा, क्योंकि वो हर वक्त शाह के साथ साए की तरह रहता था। शाह ने सिगरेट सुलगाते हुए हंकार भरा। उसे अपने हनीमून ट्रिप कैंसिल करने का अफसोस था। उसके चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयां थीं। दिलबर साईं, घर से निकलने में इतनी देर लगाती हो? मुलाकात का आधा वक्त तो तुम्हारे इंतजार में ही गुजर जाता है। वैसे भी जिस रात में तुमसे मिलता हूँ, मुझे वो रात आम रातों की बानिस्बत बहुत मुख्तसर लगती है। पलक झपकने में गुजर जाती है। मीर ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। यार, तुम थोड़ा जल्दी नहीं निकल सकती घर से? तुम्हारी अम्मा और अब्बा तो जल्दी सो जाते होंगे। वो उसके इंतजार से खासा झुंझलाया हुआ लग रहा था। साईं, अम्मा पापा तो जल्दी सो जाते हैं, मगर गांव वाले और हवेली के पहरेदार इतनी जल्दी नहीं सोते। इसलिए मैं रात गहरी होने का इंतजार करती हूँ, ताकि कोई मेरा पीछा न करे। जरताज ने धीमे लहजे में तफसील बयान की। मैं अगले हफ्ते तक अम्मा को तुम्हारे घर भेजने वाला हूँ। अब मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे हर पल हर वक्त तुम्हारा साथ चाहिए। तुमसे बात ना हो, तुम्हें ना देखूं जिस दिन, तो मेरा दिन नहीं गुजरता। कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाता, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो बेबसी से बोला। सरी, मैं अब शादी में डिले नहीं करना चाहता। मीर का लहजा गमगीन था। वो दोनों दरख्त से टेक लगाए बराबर बराबर बैठे थे। उसकी बात पर मीर के हाथ में दबा जरताज का नाजुक हाथ कपकपा कर रह गया। मीर साईं, बड़ी बीबी और बड़े मीर साईं इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे? अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? उसने डरते हुए दिल में उभरने वाला अंदेशा जाहिर किया। यार जरी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतनी खौफजदा रहती हो? मेरे होते हुए तुम्हें किसी की भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो तय है, अगर उन्होंने इनकार कर भी दिया तो मैं भी शादी तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा। और मीर सजावल को अपनी बीवी को उसका हक और जायज़ मकाम दिलवाना आता है। वो मजबूत लहजे में बोला।
تم فکر مت کرو، یہ ساری فکریں کرنے کے لیے میں موجود ہوں۔ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ تم بس دلہن بننے کی تیاری کرو اور میرے خوابوں میں کھوئی رہو، تند لہجے میں کہتے ہوئے یکدم ہی میر سجاول کا لہجہ ٹھنڈی پھوار بن کر زرتاج پر برسنے لگا۔ میر سائیں، میرے لیے آپ کا اتنا پیار، اتنی عزت مجھے بہت خوشی دیتا ہے۔ آپ کی محبت میری رگوں میں لہو کے ساتھ دوڑنے لگی ہے۔ پلیز مجھے کبھی اس سے محروم مت کیجیے گا۔ زرتاج کی آنکھیں میر کے اطمینان اور بھروسے پر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ دلبر، تم مجھ سے کون سا اظہار چاہتی ہو جس سے تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارے لیے میری محبت دائمی ہے؟ جو تا قیامت میرے دل میں رہے گی۔ میں رات کے اس پہر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر صرف چند گھڑی تمہارے دیدار کے لیے شاپور آتا ہوں، جہاں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ کیا میری محبت کو ثابت کرنے کے لیے گواہی کافی نہیں؟ میر سجاول نے شدت جذبات سے کہتے ہوئے اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ اچھا سائیں، بس ایک بات اور پوچھوں؟ میر سجاول کے کپڑوں سے اٹھتی پرفیوم کی دل فریب خوشبو میں کسی ناگوار بو کا پھپکا بھی تھا، جس کی وجہ سے زرتاج کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے پوچھتے ہوئے میر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے اسے دور کیا اور اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ پوچھو دلبر سائیں۔ میر نے زرتاج کی اس حرکت پر اسے غصے سے گھور کر دیکھا، پھر اس کے کان کے بے حد نزدیک مخمور لہجے میں کہا، سائیں آپ یونیورسٹی میں لڑکیوں کے ساتھ پڑھتے تھے، وہاں آپ کی کلاس فیلوز کے ساتھ دوستی بھی رہی ہوگی۔ اس نے جھجکتے ہوئے من میں کئی دنوں سے ہلچل مچانے والا سوال کیا۔ میر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، بھی سنجیدگی سے بولا، ہاں کیوں نہیں، 10-12 لڑکیوں کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی تھی، ان فیکٹ ان میں سے 2-3 کے لیے تو میں سیریس بھی ہوں۔ سوچتا ہوں ہماری شادی کے بعد ان سے بھی شادی کر ہی لوں، کب تک ان بیچاریوں کو بھی انتظار کرواؤں گا۔ لیکن تم ٹینشن مت لو، ان سب کو میں شہر میں ہی رکھوں گا، حویلی میں تو صرف ہم دونوں ہی رہیں گے۔ میر سجاول کے چہرے پر دل موہ لینے والی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ زرتاج حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ یکایک اس کی مسکراہٹ پر زرتاج کی حیرت اشتعال میں بدلی۔ میر پر ناراضگی یا برہمی کا برملا اظہار کرنے کی گستاخی تو وہ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے ہاتھ چھڑا کر اٹھنے لگی۔ میر نے ایک جھٹکے سے اسے واپس بٹھا دیا۔ دلبر سائیں، تیرے ہیں ہم ہائے، تیرے بنا جینا بھی ہے کیا جینا۔ میر سجاول اپنی خوبصورت آواز میں پرشوق نگاہیں اس پر مرکوز کیے دھیمے سروں میں گنگنایا۔ اس وقت اس کی بے خودی اور سرور عروج پر تھی۔ زرتاج اس کی صدا پر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ میر سجاول اس کی دونوں کلائیاں تھام لی اور سنجیدگی سے بولا، زری، مجھ میں لاکھ برائیاں سہی، مگر میں نے اپنے جذبات کو جسٹ فار فلرٹنگ پر ضائع نہیں کیا۔ میں نے پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ انہیں اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ دلبر سائیں، مجھ پر صرف تمہارا حق ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، اس پہلی نظر میں ہی تمہیں اپنا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں آج بھی اس فیصلے پر قائم ہوں۔ تم سے پہلے نہ میری زندگی میں کوئی تھا اور نہ تمہارے بعد کوئی یہ جگہ لے سکتا ہے۔ اس نے محبت پاش نظروں سے کہتے ہوئے زرتاج کے نازک مومی ہاتھ چوم لیے۔ اس اعتراف پر زرتاج کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ وہ میر سجاول جیسے کھرے انسان کو پا کر اپنی قسمت پر بے حد نازاں تھی۔